جتنے بھی ماکول اللحم جانور ہیں، بہیمۃ الانعام یعنی گھریلو چوپائے جن کی قربانی ہم کرتے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان ماکول اللحم جانوروں کو، ان گھریلو چوپایوں کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، یہ اول تا آخر، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہماری خدمت کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات کئی مقامات پر کہی ہے، لیکن ہم ایک قرآنی مقام کا مطالعہ کریں گے، سورہ یاسین کی آیات 71، 72 اور 73۔ اب ظاہر ہے جب قرآن میں ہم اتر رہے ہیں تو پھر مومنانہ مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس انداز میں ہم ان آیات کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غرق ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں غرق ہو کر ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ جتنے بھی ماکول اللحم جانور ہیں، یہ جو گھریلو چوپائے ہیں جن کی قربانی ہم کرتے ہیں، بھیڑ بکری، گائے بھینس، اونٹ، یہ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز چوپائے ان کے لیے پیدا کی ہے؟ مجھ مذہب کے طالب علم کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ جو ہاتھوں کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یا ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتا رہا ہے، ید کا لفظ اللہ رب العالمین کی حکمت کو بتا رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت سے ہی عرش سے لے کر فرش تک بنا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت سے ہی سورج سے لے کر زمین کے ذرے تک کی چیز بنی ہے۔ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کسی کی کوئی حصے داری نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے مختلف مقامات کا مطالعہ کریں تو رب العالمین ہم انسانوں کی تخلیق سے متعلق کہتے ہیں، سورہ صاد ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 75 ہے، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، ہم نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آسمان کو، اس کائنات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ جو ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں موقع بموقع استعمال ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی حکمت کو بتانے کے لیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا انسانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ان کے لیے تخلیق کی ہے، وہ ہے گھریلو چوپائے۔ کیا ہم نے فہم لہا مالکون، ہم نے گھریلو چوپائے اپنی قدرت اور حکمت سے تخلیق کی ہے، ہم نے اس طور پر انہیں ڈیزائن کیا ہے کہ ان کی مہار اور ان کی لگام انسانوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان گھریلو چوپاؤں کو اس طرح تخلیق کیا ہے، اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ انسان کی معاشیت، انسان کی معاشیات کے لیے، انسان کی معاشی ضرورتوں کے لیے یہ سارے چوپائے کارآمد ہو چکے ہیں۔ اب یہ سارے چوپائے انسان کی معاشی ضروریات کو کس طرح پورا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کسی چوپائے کی پیٹھ کو ہم اپنی سواری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اونٹ، کسی چوپائے کو، گوشت کو ہم اپنی غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان گھریلو چوپاؤں میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کے بال سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی کھال سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں،
اس کی ہڈی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے بھی آگے جا کر ان معقول اللحم جانوروں کے بول و براز تک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستانی ماہرین باقاعدہ یہ منصوبہ حکومت پاکستان کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ بھئی دیہاتوں کے اندر معیاری اور سستی بجلی پیش کی جا سکتی ہے۔ ہر دیہات میں پلانٹ لگا دیں، گائے بھینس ان کے گوبر کو جمع کر کے پلانٹ میں پہنچایا جائے، اس سے گیس حاصل کی جائے اور اس گیس سے معیاری اور سستی بجلی بنا کر دیہاتیوں کو دے دی جائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور پھر ان معقول اللحم یا گھریلو چوپاؤں سے نہ صرف غذا کا ہم کام لے رہے ہیں، نہ سواری اور بار برداری کا صرف کام لے رہے ہیں، نہ دیگر قسم کے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان گھریلو چوپاؤں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دودھ کی نہر جاری کر دی ہے۔ اللہ کے بندوں، دودھ ہم پیتے ہیں، غذا بخش ہے، صحت بخش ہے، پھر اسی دودھ سے آپ دہی بنا رہے ہیں، آپ لسی بنا رہے ہیں، آپ چھاچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کون سا ملک شیک ہے جو آپ اس دودھ کے ذریعے بنا نہیں رہے؟ آپ کی جتنی بھی بڑی سویٹ ہاؤس ہیں یا مٹھائی کی دکانیں ہیں، وہاں جو معیاری مٹھائی ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ دودھ سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہتے ہیں افلا یشکرون، انسان اللہ رب العالمین کا اب بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ یعنی یہ معقول اللحم جانور، یہ چوپائے جن کی ہم نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے ہمارے لیے مسخر کر دیے، ان کی ڈور ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی، انہیں ہمارا غلام بنا دیا، اس کے بعد ہم جس طرح چاہیں ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا انسان اب بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ یہ جانور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بال سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے کھال سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے بول و براز سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے دودھ سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے گوشت سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہماری پیٹھ سے تم فائدہ اٹھا رہے۔ افلا یشکرون، کیا اب بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرو گے؟